اقرار جو ہے یہ ایک مسیح زندگی کا ایک نہایت اہم پہلو ہے جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مس کر جاتے ہیں. کسی بھی گناہ سے انکار کرنا اور خدا کا اور مسیح کا اقرار کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. ہم اقرار جتنا مرضی کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں، مسیح ہمارا خدا ہے، یہ ہے، سب کچھ اقرار آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گناہ سے انکار نہیں کیا ہے تو اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. گناہ سے انکار کرنا اور مسیح کا اقرار کرنا یا خدا کا اقرار کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کہ ہم انکار کریں اور لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ صرف ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہے. یہ صرف ایمان کے وسیلہ سے، اگر آپ ویسے کوئی بھی چیز بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر سے کہیں جو ہے وہ آنی چاہیے، تب جا کے اقرار صحیح ہوتا ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں ذہن میں ادھر ادھر نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اگر ہم دل سے ایمان لائیں کسی چیز کے اوپر اور اس اقرار اس کا کریں کہاں سے؟ منہ سے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہماری روح جو ہے اس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے. جب ہماری روح اقرار کرے گی، ایمان لے کر آئے گی، تو اس کا کہاں سے اظہار کہاں سے ہوگا؟ ہماری زبان سے اس کا اظہار ہوگا. اس لیے ہماری زبان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور آج کے پروگرام میں آپ اپنی زبان جو ہے وہ جب استعمال کریں گے تو یاد رکھیں کہ اپنی زبان کو ایمان کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے. ایمان رکھیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب جو کچھ ہے یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور ایک سچائی ہے. خدا کا کلام جو ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان ہی رکھتے ہیں، ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ کس کام کی؟ خدا کے کلام کے اوپر ایمان جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان لے کر آئیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. اگر کلام پر بھروسہ لے کے آئیں گے تب ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ خدا کا ذکر اس کے اندر ہے، مسیح کا ذکر اس کے اندر ہے، مسیح کی صلیب کا ذکر ہے، ہماری نجات کا ذکر ہے. سب کچھ کہاں پہ ہے؟ اس کلام کے اندر. اگر ہم اس کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر باقی تمام چیزیں جو ہیں ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. جب ایک دفعہ ہمارا خدا کے کلام کے اوپر ایمان ہو گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم اگلی تمام جتنی بھی چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں ان سب پر ایمان جو اپنا ظاہر کر سکتے ہیں. پریز گاڈ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنتیں جو ہے وہ بعض اوقات ہماری زندگی اپنی ٹھیک ہوتی ہے، ہم نے نجات پائی ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، بپتسمہ پا لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بہت ساری برکتیں ہماری زندگی کے اندر انٹر ہیں، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آج بھی پرابلم ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی زندگی کے اندر نہ ہوں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے سبب سے یہ ممکن ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں، کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں یا خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، خدا جو کیا کرتا ہے ان کو تیسری اور چوتھی پشت تک جو ہے وہ سزا دیتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے آباء و اجداد کے گناہ جو ہیں ان کا تیسری اور چوتھی پشت تک جو ہے وہ اثر رہتا ہے. چوتھی پشت کے بعد جا کر ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. اب ہمارے آباء و اجداد جو ہے، ہمارے باپ دادا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تقریباً 32 لوگ جو ہیں وہ پیچھے آتے ہیں جو کہ ہمارے 4 پشتوں تک بنتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے، جیسے ابھی میری فیملی کے اندر میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں کہ میری فیملی کے اندر میرا نانا جو تھا وہ سکھ تھا اور میری نانی جو تھے وہ ہندو تھی، اور وہ دونوں ہندو اور سکھ سے مسیحی ہوئے تھے. تو صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، ان کے گناہ جو ہیں وہ تو اثر کر رہے تھے ہماری زندگی کے اندر، ان سے تو نہیں نکلا جا سکتا تھا. میری وائف کے جو دادا نانا نانی تھے یا دادا دادی تھے وہ ہندو تھے. چوتھی پشت تک جو ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، کیا کس کو مانتے تھے، کیا کرتے تھے. ان کے گناہ جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. لیکن جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا، ہم نے
اس پشت کو ہی ختم کر دیا، ہم نے اس سے اپنا تعلق ہی ختم کر لیا جہاں سے جو مسیحیت سے پہلے کی ہماری پشتیں تھیں۔ جب ایک دفعہ ہم نے ان سے رشتہ کاٹ دیا تو پھر خدا جو ہے وہ اپنی برکتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں میرے خیال میں مسیح جو ہیں، ان کے چوتھی پشت تک شاید ہندو سکھوں میں سے ایسے کہیں پہ ملتا جا کے زیادہ تر لوگ جو ہیں پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہندو تھے یا سکھ تھے، سکھ کی ان کی زندگی تھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے ان کے، دیکھیں یاد رکھیں ہم ان کے گناہ معاف نہیں کرا سکتے، یاد رکھیں ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہ معاف نہیں کرا سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے پاس یہ پاور ہے، نہ یہ طاقت ہے۔ ہم ان کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں دو والا جات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، نہمیا کی کتاب پریز گاڈ، یہ عزرا کی کتاب کے بعد ہے، صفحہ نمبر 472، پرانے عہد نامے میں 472 صفحہ پر، اور اس کی پہلے باب کی 6 آیت سے پڑھیں گے جی۔ صفحہ نمبر 472 پرانے عہد نامے میں اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت نہمیا کی، پڑھیں جی۔ تو کان لگاؤ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا۔ ہاں جی، اب یہاں پہ نہمیا جو ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کی، اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہے، اپنے اجداد کی بات کر رہا ہے، سب کی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو مان لیتا ہوں، انہوں نے غلطی کی تھی۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا جب ہم دعا کریں گے؟ ہم مانے کہ ہاں خداوند میرے باپ دادا، میرے پردادا، میرے جو بھی چوتھی پشت تک لوگ تھے وہ تیرے خلاف گناہ کرتے رہے ہیں۔ ہاں جی آگے جی۔ اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ ہاں، میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، یہ ماننے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی کبھی اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں، اقرار کے پوائنٹ کو۔ آگے جی۔ ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے، ہاں جی، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ ہاں جی، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ بس جی۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے معافی مانگتا ہے، پھر کہتا ہے پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں تو میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچا دوں گا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ جتنی بھی ہماری گناہ غلطیاں سب کو خدا معاف کر کے ہمیں وہ برکتوں والی جگہ پر انٹر کر سکتا ہے۔ دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت، صفحہ نمبر 843 پر ہے، 843۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا